پیارے بہن بھائیوں، ویلکم بیک ٹو دا چینل آف اسپیک عربک ود اسم احمد۔ آج میں آپ کو فورن ایکسچینج کے بارے میں جو ووکیبلری اور متعلقہ الفاظ عربک میں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس چینل میں آپ اردو، ہندی، انگلش آسانی سے عربک سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے مسائل میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ في شنو اقدر اساعدك؟ في شنو اقدر اساعدك؟ ممکن اساعدك، میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ممکن اساعدك۔ اساعدك کا مطلب ہے میں آپ کی ہیلپ کر، مساعدہ کہتے ہیں ہیلپ کو۔ اساعدك آخر میں جو کاف آتا ہے وہ یعنی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے پیسے چینج کروانے ہیں۔ ابھی اغیر العملہ، ابھی اغیر العملہ، ابھی کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ابھی میرے باپ کو بھی کہتے ہیں میرا باپ۔ ابھی کا مطلب یہ بھی کہ مجھے چاہیے، دو اس کے معنی بنتے ہیں عربی میں۔ ابھی اغیر العملہ کہ مجھے پیسے چینج کرانے ہیں۔ ایک دینار کتنے ریٹ کا ہے؟ ایک دینار کتنے ریٹ کا ہے؟ دینار شنو سعر اليوم؟ سعر کہتے ہیں ریٹ کو۔ آپ کو کس کنٹری کا ریٹ چاہیے؟ آپ کو کس کنٹری کا ریٹ چاہیے؟ انت تبي اي سعر اي دولة تبي؟ انت تبي اي دولة، اي سعر دولة؟ سعر کہتے ہیں ریٹ کو، دولہ کہتے ہیں ملک کو، یعنی اسٹیٹ کو، جیسے اسٹیٹ دولہ۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کرنسی کے بارے میں پوچھنا، سعر ای عملہ تبی، سعر ای عملہ تبی، آپ کو کون سی کرنسی کا ریٹ چاہیے؟ پاکستانی روپے کا ریٹ کتنا ہے؟ پاکستانی روپے کا ریٹ کتنا ہے؟ كم سعر الروبية الباكستانية؟ روبية الباكستان، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الروبية الباكستانية كم سعرها اليوم؟ اليوم یعنی آج کا دن، آج کتنے کا ریٹ ہے پاکستانی روپے کا؟ کس کنٹری میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں؟ کس کنٹری میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں؟ ای دولة تبي تحول المبلغ، مبلغ کہتے ہیں یعنی اماؤنٹ کو، فی ای دولة تبي تحول المبلغ؟ تحول، تحویل کہتے ہیں نا ٹرانسفر کرنے کو۔ صحیح۔ پاکستان میں؟ پاکستان میں فی پاکستان۔ انڈیا میں؟ فی الہند، فی بنگلہ دیش، فی سری لنکا، فی انڈونیشیا۔ کتنی اماؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں؟ کم المبلغ تبي تحول، کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے؟ کم المبلغ تبي تحول، کتنے اماؤنٹ آپ کو چاہیے؟ کتنی اماؤنٹ آپ کو چاہیے؟ کم المبلغ اللي تبي، آپ کے پاس کتنے دینار ہیں؟ آپ کے پاس کتنے دینار ہیں؟ كم دینار عندك۔ اور کویتی لینگویج میں کم جو عربی ہے نا میں کم بولتے ہیں نا، کم کا مطلب ہے کتنے۔ کویتی میں چم کہتے ہیں، چم، کاف کو چے بولتے ہیں، چم۔ مجھے 10,000 روپے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ مجھے 10,000 روپے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ ابھی احول 10,000۔ تلاف کسے کہیں گے؟ 10,000، عشرہ بولتے 10 کو، آلاف یعنی ہزار، 10,000 عربی میں ایسے بولا جاتا ہے نا، 10,000، 10,000۔ صحیح۔
احول کس کو کہیں گے؟ احول ٹرانسفر، مجھے ٹرانسفر کرنے ہیں. ابھی احول مجھے ٹرانسفر کرنے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے میں نے ٹرانسفر کرنے ہیں. ابھی احول. صحیح. 10,000 کتنے دینار، 10,000 روپے کتنے دینار بنتے ہیں؟ 10,000 روپیہ کم تساوی من الدنانیر؟ تقریباً 15 دینار بنتے ہیں. تقریباً 15 دینار بنتے ہیں. تقریباً عربی میں بھی تقریباً ہی کہتے ہیں. تقریباً 15 دینار یساوون، یساوون یعنی بنتے ہیں. صحیح. یہ ایکسچینج ریٹ تو بہت ہائی ہے. یہ ایکسچینج ریٹ تو بہت ہائی ہے. هذا السعر عالي جدا. هذا سعر التحويل عالي جدا. کیا اس میں چارجز بھی ایڈ ہے؟ کیا اس میں چارجز بھی ایڈ ہے؟ هل مضاف إليه سعر التحويل؟ مضاف کہتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہے. جی چارجز 1 KD ہے. نعم العمولہ دینار واحد. آپ کو 1 دینار پے کرنا پڑے گا. علیک ان تدفع دینار واحد. علیک یعنی آپ پر لازمی ہے، یعنی علیک تدفع دینار واحد. آپ 1 دینار پے کریں گے. علیک ہیو ٹو بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ هل عندك المبلغ هذا؟ جی میرے پاس ہے. جی میرے پاس ہیں. نعم عندي. نعم عندي. نعم کا مطلب ہے جی، یس. عندي میرے پاس ہے. عنده اس کے پاس ہے. عندهم ان کے پاس ہے. یہ لیں. خذ هذا مجھے دیں. عطنی بینک میں ٹرانسفر کرنے ہیں. ابھی احول فی حساب بینکی. حساب بینکی کہتے ہیں اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے نا، اس میں ٹرانسفر کرنے کو کہتے ہیں. تو پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ شنو رقم الحساب، شنو رقم حسابک، یا شنو رقم حسابہ، جس کے نام پہ ٹرانسفر کرنے اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ شنو رقم حسابہ البنکی. ویسٹرن یونین کے ذریعے کرنے ہیں. ویسٹرن یونین کے ذریعے ٹرانسفر کرنے ہیں. ابھی احول عن طریق ویسٹرن یونین. ابھی احول عن طریق ویسٹرن یونین. عن طریق کہتے ہیں کہ ذریعے. صحیح. جی مجھے بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں. نعم ابھی احول عن طریق البنک فی رقم الحساب. نعم ابھی احول عن طریق بنکی، یعنی بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرنے ہیں. عن طریق بنکی. اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ شنو رقم الحساب. یہاں کہتے ہیں کم رقم الحساب. چم بھی کہتے ہیں چم رقم الحساب. کون سی بینک میں ٹرانسفر کرنے ہیں؟ فی ای بینک تبی تحول. آگے آپ اپنی بینک کا نام بتانا. ابھی احول فی بینک، بینک کا آگے نام بتا دینا. جی اپنا سول آئی ڈی دیجئے. نعم عطنی بطاقتک المدنیہ. عطنی یعنی مجھے دو. بطاقتک اپنا بطاقہ جو یعنی آئی ڈی جو ہے. بطاقتک المدنیہ. مدنیہ سول آئی ڈی کو کہتے ہیں. بطاقہ مدنیہ سول آئی ڈی. اوکے ویٹ. اوکے ویٹ. طیب انتظر. طیب کہتے ہیں اوکے کو. انتظر ویٹ. 1 منٹ. طیب انتظر دقیقہ. دقیقہ بھی کہتے ہیں. دقیقہ خالی 1 ہی منٹ کو دقیقہ کہیں گے ہے نا.
دقیقہ 1 منٹ کو کہتے ہیں. دقیقتین 2 منٹ. اصبر شوي تھوڑا سا صبر کریں. 5 منٹ. 5 منٹ. 5 دقائق. 1 گھنٹے کو 1 گھنٹے کو ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی فار ایگزامپل 1 گھنٹے کو ساعة کہتے ہیں. بعد ساعة راح ينزل في حسابك. 1 گھنٹے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. آپ نے ویسٹرن یونین سے سینڈ کرنے ہیں؟ آپ نے ویسٹرن یونین سے سینڈ کرنے ہیں. هل تبي تحول عن طريق ویسٹرن یونین؟ هل تبي کیا آپ کو آپ چاہتے ہیں؟ هل تبي تحول کہتے ہیں ٹرانسفر کرنے کو. هل تبي تحول عن طريق ویسٹرن یونین؟ جی میں نے اسی سے ٹرانسفر کرنے ہیں. نعم انا ابي احول عن طريق ها یعنی اسی کے ذریعے ٹرانسفر کرنے ہیں. جی تھینک یو. بطاقہ دیجئے. عطنی بطاقتک. اپنا بطاقہ دیجئے. عطنی بطاقتک. کس کے نام پہ سینڈ کرنے ہیں؟ تبی تحول على اسم منو. یہاں اس طرح بھی کہتے ہیں على ای اسم تبی تحول. پورا نام کیا ہے؟ مکمل نام کیا ہے؟ اسم الکامل. ابھی اسم الکامل. مجھے اس کا مکمل نام چاہیے. ابھی اسم الکامل. یہاں عربی میں کہتے ہیں اریدو الاسم الکامل. یہاں کہتے ہیں مجھے اس کا مکمل نام دے. عطنی اسم الکامل. جب ٹرانسفر کریں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تبی تحول حق منو. تبی تحول لمین. لمین کسے کہتے ہیں؟ لمین کہتے ہیں یعنی کس کو. ٹھیک ہے. لمین آئی تھنک ایجپشن. ہاں لمین ایجپشن میں فلسطین. یہاں پر اپنے سائن کر دیجئے. وقع لی اہنی. وقع کہتے ہیں سائن کرو. وقع لی یعنی میرے لیے. وقع لی اہنی ادھر اس جگہ پہ یعنی. یہاں عربی میں کہتے ہیں وقع ہنا. اس جگہ پر سائن کرو. اگر کوئی بندہ کہے کہ لائے میں سائن کر دوں. لائے میں سائن کر دوں. عطنی اوقع لک. عطنی مجھے دو. اوقع لک. اوقع کہتے ہیں کہ میں سائن کروں. لک تمہارے لیے. کیا چاہیے؟ عربی میں مختلف لہجوں میں جیسے عربک پیور عربک میں کہتے ہیں ماذا تريد. کویتی میں کہتے ہیں شنو تبی. مصری میں کہتے ہیں ایجپٹ میں عائز اے. فلسطین میں کہتے ہیں شو بدک. آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. فلوسك تحولت. المبلغ تحول. مبلغ یعنی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے. تحولت یعنی ٹرانسفر ہو گئے ہیں. صحیح. کتنی دیر بعد کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کتنی دیر بعد کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بعد مدة ايش كثر نقدر نحصل عليها. بعد ايش كثر نقدر نحصل على المبلغ. 15 منٹ کے بعد مل جائیں گے. 15 منٹ کے بعد مل جائیں گے. بعد 15 دقیقة. 1 دن کے بعد. 1 دن کے بعد. بعد يوم. یہ پن نمبر ہے. یہ پن نمبر ہے. هذا الرقم سری. شکریہ. عفوا یا مرحبا حیاکم اللہ بارک اللہ فیکم. پھر جب جانے لگیں تو آپ کہیں مشکور جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم. یہ الوداعی یعنی کلمات ہوتے ہیں الفاظ جانے کے ٹائم. فی امان اللہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے بہن بھائیوں, ویلکم بیک ٹو دا چینل آف اسپیک عربک ود اسم احمد. میرے ایک سبسکرائبر نے تجویز دی تھی کہ ایک ویڈیو فیملی ممبر کے بارے میں بھی بنائے, تو ان کے کام بھی آئے گی اور آپ سب کے کام بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس چینل میں آپ اردو, ہندی, انگلش آسانی سے عربک سیکھ سکتے ہیں. اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے مسائل میں کوئی دشواری نہ ہو. تو غور سے سنیں. لہذا استمع علی جیداً. استماع کسے کہیں گے؟ استمع یعنی غور سے سنیں. لہذا اس لیے. ٹیسٹ یور سیلف, آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں. راجع معي مرة أخرى. My family. My family. عائلتي. عائلتي. عائلتي کہتے ہیں میری فیملی. عائلہ کہتے ہیں فیملی کو. تی آخر میں تے اور یہ لگانے سے میری ہو جاتی ہے. میری فیملی. عائلتي. یہ میری فیملی ہے. یہ میری فیملی ہے. هذه عائلتي. میرا نام اسم احمد ہے. میرا نام اسم احمد ہے. اسمی اسم احمد. اسمی کا مطلب ہے یعنی میرا نام. This is my father. یہ میرے والد ہیں. یہ میرے والد ہیں. هذا ابی. باپ کو اب کہتے ہیں. میرا باپ ابی, اس کا باپ ابو, اس لیڈی کا باپ ابوہا, تمہارا باپ ابوک. یہ میری والدہ ہے. یہ میری والدہ ہے. هذه امی. کہتے ہیں والدہ کو. امی میری ماں, اور آپ کی ماں امک. اس آدمی کی ماں امہ, اس عورت کی ماں امہا, ان لوگوں کی ماں امہم.
ویسے بلانے میں ماما بھی کہتے ہیں، ماما یعنی ماں کو اگر بلانا تو ماما کہہ کے بلاتے ہیں، یما بھی کہہ کے بلاتے ہیں، کویت میں یما کہتے ہیں، والدہ کو نا، والدہ کو یما کہتے ہیں، بلانے کے ٹائم والدہ کو یما کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، ھذا اخی، اخ کہتے ہیں بھائی کو، ویسے چوٹ بھی لگ جائے تو اخ کہتے ہیں، تو اخ اس وقت بھائی یاد آتا ہے جب چوٹ لگے، تو بھائی اخ کہتے ہیں، اس کا بھائی اخو، اس لڑکی کا بھائی اخوہا، آپ کا بھائی اخوک، ان کا بھائی اخوہم، اخی کہیں گے، اخی کہیں گے اپنے بھائی کو، میرا بھائی۔ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، ہذہ اختی، اخت کہتے ہیں بہن کو، اختہا اس کی بہن، اس لیڈی کی بہن، اور اس آدمی کی بہن اختہ، ان لوگوں کی بہن اختہم، ہماری بہن، ہم سب کی بہن اختنا۔ اخوات کہتے ہیں بہنوں کو، بہن کی جمع اخوات، بھائیوں کی جمع اخوان، بھائیوں کی جمع اخوان، باپ کی جمع آبا، ماں کی جمع امہات۔ یہ میرے دادا ہے، یہ میرے دادا ہیں، ھذا جدی، جد کہتے ہیں دادے کو، ویسے جد کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ آدمی جب پکا ہونا کسی کام کرنے کو تو اس کو جدی بھی کہتے ہیں، ھذا جدی، یعنی جدی اٹل، اس کو کہتے ہیں، یعنی اٹل ہو جائے اس کام ہاں، کے لیے۔ اٹل ہو جائے۔ جدی، جدی میرا دادا، ویسے نانا اور دادا عربی میں ایک ہی کہتے ہیں، جدی، دادا ہو یا نانا ہو، جدک آپ کا دادا، جدہا اس لیڈی کا دادا، جدہم ان لوگوں کا دادا، گرینڈ فادر۔ یہ میری دادی ہے، یہ میری دادی ہے، ھذہ جدتی، جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدہ شہر بھی ہے نا سعودی عربیہ میں، جدھر حج کرنے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، جدہ کہتے ہیں دادی کو، ھذہ جدتی، یہ میری دادی ہے، جدتکم آپ لوگوں کی دادی، جدتہم ان لوگوں کی دادی، جدتنا ہماری دادی۔ نانی کے لیے بھی پھر یہی، ہاں، جدہ کہتے ہیں دادی کو اور نانی کو، دونوں کو کہتے ہیں جدہ۔ یہ میرے انکل ہیں، ھذا عمی، یہ میرے انکل ہیں، ھذا عمی، عم کہتے ہیں چاچے کو، انکل کو، یعنی جو باپ کا بھائی ہوتا ہے، اور عمی میرا چاچا، عمک آپ کا چاچا، عمہم ان کا چاچا، عمنا ہمارا چاچا۔ یہ میری آنٹی ہے، یہ میری آنٹی ہے، ھذہ عمتی، عمتی کہتے ہیں اپنی پھوپھی کو اور باپ کی بہن کو، اور ویسے ساس کو بھی کہا جاتا ہے عمتی، عمتک آپ کی چاچی،
یا آپ کی ساس، عمتہم ان کی چاچی یا ان کی پھپھی بھی، پھپھی کو بھی چاچی کو بھی کہتے ہیں عمتی، عمتی میری چاچی ہے یا میری پھپھی. عمتی کافی رشتوں کو کہا جاتا ہے، چاچی کو، پھپھی کو، ساس کو عمتی کہا جاتا ہے. یہ میرے ماموں ہیں. یہ میرے ماموں ہیں. ھذا خالی، خالق آپ کا ماموں، خال ہم ان کا ماموں، خالوہا اس لڑکی کا ماموں، یعنی مؤنث لڑکی کا یا عورت کا ماموں، خالوہا. یہ میری خالہ ہے. یہ میری خالہ ہے. ہذہ خالتی، خالہ کہتے ہیں، خالہ ماسی کو کہتے ہیں، اور اس کا استعمال ساس کو بھی کہا جاتا ہے کہ میری ساس، خالتی. وہ تو خالتی عمتی دونوں لفظ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں ساس کی. ویسے اس کا مطلب ہے خالتی میری ماسی، خالتکم خالتکم آپ کی ماسی، اور خالت ہے اس کی ماسی، خالت نہ ہماری ماسی. تو اس کا مطلب ہے امتی خالہ کو نہیں کہیں گے، یعنی ماسی کو نہیں کہیں گے، ہے نا؟ امتی نہیں کہتے. امتی تو ہماری امت، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. عمتی ہوتا ہے عین سے، امتی ہوتا ہے الف سے، الف کے اوپر حمزہ ہو تو پھر امتی ہوتا ہے. یہ عین سے عمتی بنتا ہے. عمتی، عمتی میری چاچی، میری پھپھی، میری سانس. یہ میرے کزنز ہیں موم کی سائڈ سے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں. ہاں جی. یہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں. ھذا ابن خالتی، تو ماموں کی طرف سے جو کزنز ہوتے ہیں. ماموں کی طرف سے ھذا ابن خالی. صحیح. باپ کی طرف سے ھذا ابن عمی، اور پھپھی کی طرف سے ھذا ابن عمتی. ابن عمتی میرا پھپھی زاد بھائی. صحیح. اور تائی کے بیٹے بیٹیوں کو کیا کہیں گے؟ تایا یعنی چاچا، اور تایا عربی میں عمی کہتے ہیں. عم تائے کا لفظ نہیں ہے، صرف عم کہتے ہیں. بڑا ہو یا چھوٹا ہو باپ سے، اس کو عم ہی کہتے ہیں. تایا چاچا جو ہے نا عم ہوتا ہے بس. عربی میں تایا نہیں ہوتا، چاچا ہی کہتے ہیں. میری پھپھی کی بیٹی، ابنت عمتی، بنت عمتی بھی کہتے ہیں، ابنت عمتی بھی کہتے ہیں، بنت عمتی بھی کہتے ہیں. دونوں لفظ ٹھیک ہے. بنتو کیا کہیں گے؟ بنت کہتے ہیں نا بیٹی کو، ابنا بھی بیٹی کو کہتے ہیں. اچھا. بنت عمتی میری پھپھی کی بیٹی یا میری چاچی کی بیٹی. اچھا پھپھی کی بیٹی چاچے کی تو وہ بنت عمی ہو جاتا ہے نا. تایا چاچا جو ہے نا عم ہوتا ہے بس. یہ میری بیوی ہے. یہ میری بیوی ہے. ہذہ زوجتی، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. آپ کی بیوی زوجتک، ان کی بیوی زوجتہم. یہ میرے ہسبینڈ ہے. ھذا زوجی، یہ میرا خاوند ہے. زوجکی آپ کا خاوند. زوجہا
اس عورت کا خاوند. اچھا تو زوج اور زوجہ، زوجہ میں ہے آ جاتی ہے تو اس کو وائف کہتے ہیں. ہاں، زوج آدمی کو کہتے ہیں، خاوند کو. زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، اور اس میں اضافہ زوج کے ساتھ اضافہ دو چشمی ہے کا لگتا ہے، جو آخر میں ہے آتی ہے نا وہ زوجہ بن جاتی ہے، بیوی. اور ہندی میں بیوی کو پتنی کہتے ہیں. آئی گیس استری بھی کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ استری بھی سنا تھا. شاید کہتے ہوں، تو فلموں میں سنا ہوا ہے. پتنی اکثر فلموں میں سنا ہے، پتنی کہتے ہیں بیوی کو. یعنی زوجہ عربی میں، ہندی میں پتنی کہتے ہیں. یہ میرا پوتا ہے. یہ میرا پوتا ہے. ھذا حفیدی. حفید کہتے ہیں پوتے کو، پوتے کو بھی اور دوتے کو بھی، دونوں کو. یعنی اگر بیٹے کا بیٹا ہے اس کو بھی، اور بیٹی کا بیٹا ہے اس کو بھی حفید کہتے ہیں. حفیدی میرا پوتا یا میرا دوتا. حفیدکم آپ لوگوں کا پوتا یا دوتا. حفیدہم ان لوگوں کا پوتا. کم کہیں گے آپ. ہاں، کم کاف میم آخر میں جب لگتا ہے نا کسی بھی رشتے کو تو وہ آپ یعنی اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا. جیسے حفیدکم آپ کا پوتا. ہے میم ہم. حفیدہم ہے میم جب لگتا ہے نا، حفیدہم ان کا، ان لوگوں کا. میرا میرا یہ آخر میں لگتی ہے. حفیدی میرا، میرا پوتا یا دوتا. اور میری پوتی کو کیا کہیں گے؟ میری پوتی. حفیدتی میری پوتی. حفیدتکم آپ کی پوتی. حفیدتہم ان کی پوتی. تو بیٹی کے بھی بیٹی کو یہی کہیں گے. ہاں، بیٹی کی بیٹی کو اور بیٹے کی بیٹی کو بھی حفیدہ کہتے ہیں. حفیدہ کے ساتھ تے اور کاف میم لگے گا. حفیدتکم. حفیدتکم آپ کی پوتی یا دوتی، دونوں کے لیے. حفیدتنا ہماری پوتی یا دوتی. یہ میرے سسر ہیں. یہ میرے سسر ہیں. ھذا حمائی. حما کہتے ہیں سسر کو. یہ ان کے سسر ہیں. یہ ان کے سسر ہیں. ھذا حماہم. یہ میری ساس ہے. یہ میری مدر ان لا ہے یعنی ساس. یہ میری ساس ہے. ساس حما کہتے ہیں. حمات عورت کو کہتے ہیں، ساس کو کہتے ہیں حمات. حماتکم آپ کی ساس، آپ لوگوں کی ساس. حماتہم ان لوگوں کی ساس. حماتنا ہماری ساس. سسٹر کے ہسبینڈ کو کیا کہیں گے؟ سسٹر کے ہسبینڈ کو زوج اختی کہتے ہیں. نصیب بھی کہتے ہیں، کویتی میں نصیب کہتے ہیں. نصیبی. ھذا نصیبی. نصیبی ویسے سسٹر کے بھی خاوند کو کہتے ہیں اور بیٹی کے خاوند کو بھی کہتے ہیں نصیبی. میرے یعنی میرا داماد جیسے ہو گیا اس کو کہتے ہیں. اور عربک میں کیا کہیں گے؟ عربی میں عربی میں زوج اختی یعنی بہن کا خاوند، اور زوج بنتی میرے بیٹی کا خاوند. ویسے سحری عربک میں، پیور عربک میں سحری کہتے ہیں کہ میرا داماد، میرا بیٹی کا خاوند
یعنی اور بہن کا خاوند. بیوی کی بہن. اگر اپنا کہنا کہ میری بیوی کی بہن اخت زوج تھی, اخت زوج تھی, صحیح. میری بیوی کی بہن. اگر کہنا ہے کہ آپ کی بیوی کی بہن تو کہیں گے اخت زوجتک. اگر ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی بہن اخت زوج تھا, یعنی ہے لگے گا تو ان کا کہہ گیا. اخت زوج تھا یعنی اس کی بیوی کی بہن. ہسبینڈ کے بھائی کے بارے میں. ہسبینڈ کے بھائی کا کہے گی اخو زوجی, اخو زوجی. صحیح. اور بہن اخت زوجی. اور اگر کہنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی بہن تو اخت زوجی. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم فی استماعکم, فی امان اللہ, فی رعایت اللہ, حیاکم اللہ, ساعة مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے بہن بھائیوں, ویلکم بیک ٹو دا چینل آف اسپیک عربک ود اسم احمد. آج ہم ہاسپٹل کے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اگر ہاسپٹل اللہ رحم کرے سب کو جانا ہوتا ہے کبھی کبھی, تو اس کے بارے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ہاسپٹل جب جاتے ہیں, یعنی میرے دوست اور احباب اور بچے بھی جاتے ہیں, تو ادھر کیسے کیا بولنا ہے. تو عربی میں کہتے ہیں کہ انا رايح المستوصف. چھوٹا ہاسپٹل جو ہے اس کو مستوصف کہتے ہیں, بڑا ہاسپٹل جو ہے اس کو مستشفیٰ کہتے ہیں, اور مرکز صحی بھی کہا جاتا ہے. مرکز صحی جو یعنی میڈیکل سینٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور جب ہاسپٹل میں جائیں گے تو پہلے ریسیپشن میں جاتے ہیں نا, استقبال میں, تو ادھر سے رسید کاٹتے ہیں, تو ان کو بطاقہ مدنیہ دیتے ہیں, اور اس کو کیا کہنا, ابھی علاج. مثال کے طور پہ اگر سانس کی کثر ہے تو کہنا ہے کہ عندی ربو کہتے ہیں جو دمے کی بیماری ہے. اور یہاں اگر راس یعنی سر درد کرتا ہے تو کہنا ہے کہ راسی یعورنی. یہ کویتی زبان میں ایسے کہتے ہیں, راسی یعورنی یعنی درد کرتا ہے.
اور صداع بھی کہتے ہیں، صداع. اور اگر پیٹ میں درد ہے تو بطنی عورنی. اور عربی جو کتابوں کی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ بطنی یؤلمنی، یؤلمنی یعنی درد کرتا ہے، رأسی یؤلمنی، عندی صداع. اور اگر دانت درد کرتے ہیں تو اسنان کہتے ہیں. اسنان، ابھی طبیب الاسنان، مجھے دانتوں کا ڈینٹسٹ یعنی چاہیے. تو پرچی کٹاتے وقت بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کون سی آپ نے عام ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں ای طبیب تبی طبیب اسنان ولا تبی طبیب العام. عام کہتے ہیں عام جو یعنی ڈاکٹر ہے. اور مختبر کہتے ہیں اس کو جدھر خون ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں مختبر. اور تحلیل کہتے ہیں جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو تحلیل. تحلیل ایک ہوتا ہے، تحالیل جمع ہے. اور صیدلیہ کہتے ہیں جو جدھر سے دوائی لیتے ہیں، فارمیسی ہوگی. صیدلیہ ادھر کلینک میں بھی ہوتی ہے اور بڑے ہاسپٹل میں بھی، مستشفی میں بھی ہوتی ہے. عزاب کہتے ہیں جو چھڑے ہیں ان کو عزاب کہتے ہیں. تو ایسے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہاسپٹل. السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج ہاسپٹل کے ٹاپک کے بارے میں بات کرنی تھی. تو سب سے پہلے میں کوشچن کروں گی کہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں ٹیکسی میں، کچھ مصری لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ عرب ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے مجھے ہاسپٹل جانا ہے. اس کو کہنا توصلنی المستوصف. اگر چھوٹا ہاسپٹل ہے تو مستوصف، اگر بڑا ہاسپٹل ہے ابھی اروح المستشفى. صحیح. ہاسپٹل کس جگہ ہے؟ وين المستوصف؟ میرے پاس کیش نہیں ہے ٹکٹ لینے کے لیے. ما عندي نقدي للطابع. کیا آپ کارڈ یا کینٹ یوز کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیش بعد میں دے دوں گا. تقدر تستعمل الكرت، كرت الكينت اعطيك بعدين اعوضك بھی کہتے ہیں. اعوضك یعنی میں آپ کو بعد میں اس کے بدلے میں دے دوں گا. ہاسپٹل میں اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ ڈاکٹر کہاں ہے، ہاسپٹل میں پوچھنا وين الطبيب؟ میں بیمار ہوں، انا مريضة، مجھے زکام ہے. عندي رشح او زکام. زکام بھی کہتے ہیں عربی میں، رشح بھی کہتے ہیں، انفلوئنزا بھی کہتے ہیں. پانی جیسا زکام ہے. عندي یعنی خشمی ماشی، میرا یعنی ناک بہ رہا ہے. مجھے کھانسی ہے. عندي كحة، خشک کھانسی ہے. كحة ناشفة. بغلم والی کھانسی ہے. كحة فيها بلغم. گلے میں درد ہے. في ألم في بلعيمي. خارش ہے. في حكة، حساسية. میرے پاؤں میں دانے بن گئے ہیں. في رجولي حبوب طالعة. مجھے الرجی ہے. عندي حساسية. مجھے سانس کی پرابلم ہے. عندي مشكلة في التنفس. ربو بھی ہوتے ہیں، ربو کہتے ہیں دمے کی بیماری کو، اگر سانس کی بیماری ہو نا، ربو بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس چینل اور ویڈیو سے کچھ سیکھ سک رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے. مجھے اچھی دوائی دے تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. لو سمحت اعطيني دواء جيد عشان اتعافى بسرعة. جیسے کوئی آدمی دوائی کھا رہا ہے اور اس کو چکر آ جاتے ہیں، اس نے آفس میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، یا اس کو نیند آ جاتی ہے یا آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اگر پوچھنا ہو مجھے ایسی دوائی دینا
جس سے مجھے نیند نہ آئے. لو سمحت اعطيني علاج ما ينوم او حبوب کہتے ہیں گولیوں کو, حبوب او کپسولات ما تنوم یعنی اس سے نیند نہ آئے. میرا سر چکرا رہا ہے. عندي صداع. وہ بھی ہوش ہو گیا. هو اغمي عليه. اغمی علیہ, اغماء کہتے ہیں بے ہوش ہونے کو. مجھے چوٹ لگ گئی ہے. انا عندي اصابة, اصبت. دل میں درد ہے. في ألم في قلبي. سینہ. في صدري. بازو. في ذراعي. ٹانگ. في رجلي. گلا. في بلاعيمي. آنکھ. في عيوني. ناک. خشمي. منہ. في فمي. آنکھوں سے پانی آتا ہے. عيوني تدمع. یہ دوائی کیسے کھانی ہے؟ شلون استعمل هالدواء؟ دن میں کتنی بار کھانی ہے؟ كم مرة اخذ الدواء؟ کیا مجھے آرام آ جائے گا؟ هل اتعافى؟ هل اطيب؟ گولیوں کو یا ٹیبلٹ کو کیا کہیں گے؟ گولیوں کو حبوب کہتے ہیں. سیرپ کو کیا کہیں گے؟ مشروب بھی کہتے ہیں. انجیکشن. ابر. آکسیجن. آکسیجن کس طرح آکسیجن؟ جیسے آکسیجن لگتا ہے کسی کو سانس کی پرابلم ہے یا ختم ہو جاتا ہے آکسیجن. کمام کہتے ہیں نا, جو سانس کے لیے جو لگاتے ہیں, کمام. ابھی کمام. جی. نرس کو کیا کہیں گے؟ نرس کو ممرضہ کہتے ہیں, سسٹر بھی کہہ لیتے ہیں. ممرضہ اکثر استعمال ہوتا ہے لفظ. مجھے شوگر کا مسئلہ ہے. عندي سكر. کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, مرات تزيد, کبھی کم ہو جاتی ہے. مرات تنقص السكر. مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. عندي ضغط الدم. مجھے پسینہ بہت آتا ہے. اعرق كثير. عرق کہتے ہیں نا پسینے کو. مجھے پتے کی پرابلم ہے. عندي مشكلة في المرارة. پتے میں پتھری ہے. حصوة في المرارة. آپ بھی کمنٹ کر کے وکیبلری پوچھ سکتے ہیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجیے. مجھے بہت سستی رہتی ہے. عندي كسل كثير. احس بالكسل كثير, يعني مجھے سستی محسوس ہوتی ہے. سستی کو کیا کہیں گے؟ کسل. مجھے پین ہے یعنی درد ہے. درد کو کیا کہیں گے؟ درد کو علم کہتے ہیں نا. کہیں چوٹ لگ جائے تو وہ درد ہو رہی ہو تو. اصابہ کہتے ہیں نا جب چوٹ لگ جائے. کنسلٹنٹ کو کیا کہیں گے؟ طبیب استشاری. پیشنٹ یعنی مریض. مریض پیشنٹ کو کہتے ہیں. اچھا, اردو میں ہی ہو گیا ہے نا. عربی کا لفظ ہے نا مریض. ہاں جی, اور ہماری اردو بھی عربی کے ساتھ ہی مکس ہے تھوڑی سی. عربی کافی الفاظ جو ہے نا اردو میں وہ عربی سے لیے گئے ہیں. اردو جو ہے نا وہ عربی اور فارسی سے یہ اردو بنائی گئی ہے نا. چھوٹا کیس ہے. مرض بسیط. مشکلہ بسیطہ. مرض بسیط. سیریس کیس ہے. مشکلہ عویصہ. عویصہ بھی کہتے ہیں اور صعبہ بھی کہتے ہیں. صعبہ مشکل کو کہتے ہیں. آپریشن کو عملیہ کہیں گے. عملیہ جراحیہ. کیا آپ کے پاس انشورنس ہے؟ عندك تأمين؟ کتنے دن سے درد ہے؟ كم يوم صار لك في الألم؟ پہلی بار. أول مرة. کوئی بات نہیں. ما عليه, مو مشكلة. آپ ٹھیک ہو جائیں گے. راح تطيب إن شاء الله. آپ ہفتے بعد آنا. تعال بعد أسبوع. یا مرنا بعد اسبوع, یعنی ہفتے کے بعد ہمارے پاس آنا. تھینک یو سو مچ. حیاکم اللہ. جن بھائیوں اور بہنوں کو پریشانی اور تکلیف ہے
أي إخوة أو أخوات عندهم مشكلة اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرمائے الله يعطيهم الصحة والعافية. اور ان کو صحت عطا فرمائے. الله يعطيهم الصحة والعافية ويسهل عليهم. آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. ادعوا لنا بالشفاء. ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. ادعوا لنا بالشفاء. بارک اللہ فیکم. عربی سیکھنے کے لیے سبسکرائب اور بیل بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ابو جی؟ الحمدللہ. کیف حالک یا بنتی؟ الحمدللہ. ابو جی آج جو ہاسپٹل کا ٹاپک رہ گیا تھا اس کے بارے میں بات کرنی ہے. جی. نمبر 1 ایمبولینس بلا لو. اطلب الاسعاف. میری نبض چیک کریں. افحص نبضی. آپریشن ہو رہا ہے. العملیہ جاریہ. آپریشن ہونا ہے. العملیہ راح تصير. آپریشن کرنا پڑے گا. لازم عملیہ. وہ آئی سی یو میں ہے. هو في العناية المركزة. آئی سی یو میں کوئی اندر نہیں جا سکتا. لا يمكن دخول العناية المركزة. یا پھر کہتے ہیں ما في ممنوع دخول العناية المركزة. وہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ هو في أي جناح. میں وارڈ نمبر 1 میں ہوں. أنا في الجناح رقم 1. میں پہلے وارڈ میں ہوں. أنا في الجناح الأول. ابو جی جس سے دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ہوتی ہے اس کو سماعہ بھی کہتے ہیں، لیکن سماعہ ڈاکٹر کے پاس سماعت الطبیب کہتے ہیں. سماعہ کسی ہیڈ فون کو بھی کہہ لیتے ہیں، اور سماعت الطبیب جو ہے وہ اس سے دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے. ڈرپ لگا دو. حط لي مغذي. میڈیسن کو کیا کہتے ہیں؟ دوا کہتے ہیں میڈیسن کو. ٹیبلٹ. ٹیبلٹ کو حبوب. کیپسول. کپسولات. ٹیکا. انجیکشن. ابر. پردہ کر دو. سوي ستار. ویل چیئر لا دو. جيب لي كرسي متحرك. بلڈ شوگر کی ڈیوائس کو کیا کہیں گے؟ شريحة فحص السكر. اچھا. بلڈ پریشر کی مشین کو؟ ماكينة فحص السكر یا آلة فحص السكر. اچھا. پٹی کر دو. ضمدني. ضماد کہتے ہیں پٹی کو. مضمد کہتے ہیں پٹی کرنے والے کو. میڈیسن کی ڈیٹیل سمجھا دیں. ممكن تشرح لي الأدوية. ایکس رے کر دیں. سوي لي أشعة. گینیکالوجسٹ عورتوں کی ڈاکٹر کو کیا کہیں گے؟ طبيب النساء. جرمز یعنی جراثیم چیک کرنے والی مشین کو کیا کہیں گے؟ اس کو مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں اور المجہر بھی کہتے ہیں. بلڈ بینک کو کیا کہیں گے؟ بنک الدم. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. جن بھائیوں اور بہنوں کو پریشانی اور تکلیف ہے، أي إخوة أو أخوات عندهم مشكلة، اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرمائے الله يعطيهم الصحة والعافية. اور ان کو صحت عطا فرمائے. الله يعطيهم الصحة والعافية ويسهل عليهم. آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. ادعوا لنا بالشفاء. ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. ادعوا لنا بالشفاء. مسنون جو دعا ہے وہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کی زیارت کے لیے تو کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. اور اگر مریض کے پاس گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مریض کے پاس آپ جائیں تو 7 دفعہ کہنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 دفعہ کہنا ہے. صحیح. اور اگر لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے کیسے مانگے؟ مانگنے کے لیے تو مذکر مؤنث کی ایک ہی ہے، لیکن جب مخاطب کرتے ہیں نا دوسرے کو تو
یعنی میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر عورت ہے تو اس کو کہنا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکی. کی جو ہے نا یہ یعنی عورت کے لیے ہوتا ہے. اپنے بارے میں اگر دعا کرنی ہو تو کہتے ہیں اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ ان یشفینی. یشفینی یعنی مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. اسأل اللہ العظیم ان یشفینی. اگر یعنی جو سامنے اس کو مخاطب کرنا ہے مرد کو اسأل اللہ العظیم ان یشفیک، اور اگر لیڈیز ہے اس کو کہنا اسأل اللہ العظیم ان یشفیکی. اگر کسی کا کہنا ہے دوسرے کا مرد کا اسأل اللہ العظیم ان یشفیہ، اور اگر عورت کا اسأل اللہ العظیم ان یشفیہا. اور اگر آپ سب کو کہنا اسأل اللہ العظیم ان یشفیکم. اگر ہمارا کہنا ہمارا یعنی ہم سب کو اسأل اللہ ان یشفینا. اسأل اللہ العظیم ان یشفینا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ تو مسنون دعا ہے نا، مکمل ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ مریض کے نزدیک ہو کے اس کو 7 دفعہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. بارک اللہ فیکم.